ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، لیکن کالج میں ہم دونوں بچھڑ گئے تھے۔ وہ کافی اسلامی تھی، میں بہت ماڈرن تھی۔ آج بھی جب اس سے ملنے گئی تو اس نے مجھے ایک ہی بات کہی جو وہ روز کہتی تھی، لیکن میں اس کی بات ماننے سے کتراتی تھی کہ بھلا اب کیا فائدہ جو میں اس کی بات مانوں۔ چلو اگر اس کی بات مان بھی لیتی تو لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے میں اسے ٹال دیتی تھی کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، پر وہ اگلے دن دوبارہ وہی بات لے کر بیٹھ جاتی تھی کہ وہ کون سا مجھے جلا وطن کر رہی ہے، بلکہ اپنی خوبصورتی کو چھپانے کا کہہ رہی ہے۔ لیکن مجھ پر جوں تک نہ رینگتی، میں اس کی بات کو اگنور کر دیتی تھی۔ اس نے مجھے اس موضوع پر کافی کتابیں بھی لا کر دی تھیں، پر وہ کتابیں میں اس سے تو لے لیتی تھی، پر فوراً ہی گھر کے کونے میں پڑی پرانی الماری میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی وہ کتابیں نہیں پڑھتا تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور اتفاق سے ہماری پیدائش ایسے خاندان میں ہوئی تھی جس میں کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو کھلی آزادی حاصل ہوتی تھی۔ بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا، ہم الگ دکھنے میں ایک جتنے لگتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اس کی دی ہوئی آزادی کا استعمال نہیں کیا تھا۔ امی ابو پہلے تو دونوں ہی جاب کرتے تھے، لیکن پھر امی کی طبیعت اتنی اچھی نہ رہی کہ جاب جاری رکھ سکتی۔ ابو ان سے کہتے رہے کہ اگر وہ جاب چھوڑنا چاہتی ہیں تو چند سال بعد چھوڑیں تاکہ ان کی پینشن آ جائے، لیکن امی کے بس میں اور جاب کرنا نہیں لکھا تھا، اور اب پورے گھر کو ابو کی سیلری کی جگہ پہ چلایا جاتا تھا۔ میرا بھی یونی میں اچھی جگہ ایڈمیشن ہو گیا تھا اور میرا نام میرٹ پہ آیا تھا، جس کی مجھے کافی خوشی تھی، کیونکہ میرٹ پر نام آنا اس وقت کافی اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ امی اور ابو بھی خوش ہوئے تھے۔ میری یونی کافی بڑی تھی۔ بھائی روز مجھے چھوڑنے آتا تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد بھائی کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے مجھے چھوڑنا ترک کر دیا تھا۔ اب میں خود ہی یونی جاتی تھی۔ آس پاس کے گھر سے کافی لوگ باہر نکلے ہوتے تھے، پر میرے اندر اتنا اعتماد تھا کہ اب سب کے سامنے سے آرام سے گزر جاتی تھی۔ میری اس ہمت کو دیکھ کر کوئی بھی مجھ پر نظر رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے میرا یہی عقیدہ بن گیا تھا کہ لڑکی اگر پورے اعتماد ہو تو سامنے والا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے یونی میں 1 سال گزر گیا تھا۔ روز ہی میرا معمول تھا کہ جب بھی یونی سے گھر جاتی تھی تو میری نظر اس تصویر پر پڑتی تھی جس میں میرے ساتھ وہ بھی تھی۔ وہ میرے بچپن کی دوست تھی۔ اسکول میں اتنا اچھا وقت گزارا تھا کہ اب دل کرتا تھا کہ کہیں سے مجھے دوبارہ مل جائے، پر وہ مجھے مل نہیں سکی۔ کالج کے 2 سال بھی میری کوئی دوست نہ بنی، اور مجھے یہی چیز پریشان کرتی تھی کہ مجھ میں ہی کوئی خامی ہے جو میں دوست نہ بنا سکی۔ یونی میں جا کر ایک امید جاگی تھی کہ کیا پتا مجھے ردا دوبارہ سے ایک سہیلی کے روپ میں مل جائے، لیکن ایسا ناممکن سا لگتا تھا کیونکہ 2 سال سے نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک سے یہ سچ کیسے ہو جاتا؟ بھائی نے یونی جانا چھوڑ دیا تھا اور اس نے امی ابو سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار بنائے گا اور اس پر ہی دھیان دے گا۔ امی ابو نے اس سے یہ کہا کہ اگر پڑھائی نہیں کرنی تو وہ شادی کر لے، پر بھائی کا کہنا تھا کہ شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ جب بھی بھائی میری لڑائی ہوتی تو میں اس سے یہی کہتی کہ اس سے کون بے وقوف شادی کرے گا۔ اس پر وہ ہنسنے لگ جاتا تھا کہ جب وہ نام بتائے گا تو میں بھی شوق ہو جاؤں گی، اس لیے اب اتنی بڑی باتیں نہ کروں کہ اس وقت مجھے پچھتانا پڑ جائے۔ میرا ہنس ہنس کا برا حال ہو جاتا تھا کہ اس نکمے کی زندگی میں ایسی لڑکی کہاں سے آئے گی کہ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ جب یونی میں کافی اچھا موسم تھا، میں بھی کلاس بنک کر کے کچھ لڑکیوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ایک لڑکی نقاب میں مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی شکل تو نہیں دیکھی تھی، پر اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے کافی اپنائیت ہو رہی تھی۔ وہ شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہی چل کر میرے پاس آ گئی، مجھ سے میرا نام پوچھا تو جیسے میں نے اپنا نام بتایا اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اقرا کہنے لگی تھی کہ میں کہاں رہ گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں پہچانا تھا، جب ہی بوکھلا گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ردا کا خیال آیا۔ میں جان گئی تھی کہ ردا ہی ہوگی، لیکن یہ اتنے عرصے بعد کیسے مل سکتی ہے۔ اس کا نام میں نے اس کے سامنے لیا تو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ملے تھے۔ اس طرح مجھے میری کھوئی ہوئی سہیلی واپس مل گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر امی کو بھی کافی خوشی خوشی بتایا تھا کہ ردا مجھے مل گئی ہے۔ امی بھی حیران ہوئی تھی، پر امی کو جب میں نے بتایا کہ میں اس سے کیوں نہ پہچان پائی تو امی بہت زیادہ شاکڈ ہو گئیں۔ ردا نے نقاب شروع کر لیا ہے، کہنے لگیں کہ وہ اتنی پیاری تھی تو نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
امی کی سوچ اور میری سوچ ان دنوں اس بارے میں ملتی تھی۔ میں نے بھی ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور اتفاقاً کہا کہ ردا تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، پھر وہ نقاب کیوں کرتی ہے؟ لیکن یہ سوال مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس سوال کو کرنے سے ہماری دوستی میں درار آ جائے گی۔ ہم دونوں جب بھی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے تو سب لوگ ہی دیکھتے تھے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے، پھر بھی دوستی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کی چوائس پر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میرا فیشن نئے سے نئے طریقے کا ہوتا تھا، جو بھی فیشن آتا تھا میں سب کو سب سے پہلے اپناتی تھی، اور اگر مجھ سے پہلے کوئی کر لیتا تھا تو مجھے کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ردا تھی جسے اب فیشن سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری سالگرہ آنے والی تھی جب ہی ردا نے مجھے اچھا سا گفٹ دینے کا وعدہ کیا۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی تھی کہ ردا نے مجھے بہت ہی پیارا وہ گفٹ دینے والی ہے۔ امی کو بتایا تو امی بھی ہنسنے لگی کہ وہ نقاب والی مجھے کیا گفٹ دے گی۔ امی کی بات پر مجھے کافی عجیب لگتا تھا۔ امی کو کہہ دیا کہ وہی گفٹ دے گی جو مجھے پسند ہے۔ میں اپنی سالگرہ کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی اور سب کو انوائٹ کیا تھا، پر وہ کہنے لگی کہ کیا پتہ پردے کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ میں نے اس کا مسئلہ چھین لیا اور کہا کہ دیکھو میرا بھائی باہر چلا جاتا ہے اور دیر سے واپس آتا ہے اور وہ آرام کر سکتی ہے، ابو تو ویسے ہی جاب کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور سالگرہ کی پارٹی پر وہ حجاب کر کے آئی تھی، پر اس دن اچانک ہی بھائی جلدی واپس آ گیا۔ ردا کو کوئی لینے نہیں آ رہا تھا اور کافی دیر بھی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ردا خود جانے کا کہہ رہی تھی، پر اکیلے جانے میں کافی رسک تھا، اس لیے میں نے بھائی کو کہا تو بھائی تو تیار تھا، پر ردا ماننے سے انکار کر رہی تھی، لیکن مجبوری میں مان گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور ویسے بھی اس کے پاس موبائل نہ تھا جو گھر سے کسی کو بلا سکتی۔ بھائی نے بائک سٹارٹ کی، اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ بائک میں 2 لڑکیاں بیٹھ سکتی، ردا بھی تنگ ہوتی۔ میں یہی سوچ کر ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ میں نے بھائی کو کافی دیر اس کا انتظار کیا تھا اور پھر ردا کو چھوڑ کر واپس نہ آیا۔ وہ اسے فون کیا تو ان کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی، لیکن یہ سوچنے لگی کہ کسی دوست سے ملنے چلا گیا ہوگا۔ میں بھی اب سونے لگی۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اور بھائی اندر آیا تو میں نے اس سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ چڑھ کر کہنے لگا کہ ردا کو ڈیٹ پر لے کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں شوق ہو گئی تھی۔ جب کہنے لگا کہ بائک خراب ہو گئی ہے تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اس سے یہی کہا کہ اپنی کھٹارا بائک کا بندوبست کرائے، اور مجھ سے ردا کا پوچھ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اس کا ذکر اپنے دل سے نکال دے، وہ کافی عبادت گزار ہے اور اس کی قسمت میں نہیں ہے، تو وہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ امی ابو کے ساتھ خود بھی ردا کے گھر رشتہ لے کر جائے گا۔ میں نے اس کی بے باکی پر کانوں کو ہاتھ لگائے کیونکہ مجھے وہ بہت تنگ کر رہا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ اس کی زندگی میں تو کوئی لڑکی آتی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت نکما تھا، لیکن ردا کے مالی حالات کافی خراب تھے۔ مجھے اس بات کا بھی پتہ تھا اور بھائی بھی جانتا تھا کہ رات کو جیسے ہی میں نے سارے گفٹ کھولے تو ردا کا گفٹ تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کا گفٹ کافی پتلا اور لمبا سا تھا، مجھے کوئی فوٹو فریم لگ رہا تھا، لیکن میں نے جیسے اس کا گفٹ کھولا تو شوق ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں نقاب کے موضوع پر ایک کتاب تھی، لیکن میں تو نقاب نہیں کرتی تھی، پھر بھلا ردا مجھے ایسا تحفہ کیوں دے رہی تھی؟ امی بھی کافی حیران ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ردا بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اپنی خوبصورتی چھپاؤ اور لوگوں کو لگے کہ تم بدصورت ہو۔ بھائی نے بات سنی تو اسے کافی غصہ آیا تھا کہ نقاب تو عورتوں پر لازم ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو ڈھانپ کر رکھیں، اور وہ ردا کی تعریف کرنے لگا کہ اتنی اچھی بچی ہے جو نقاب کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ میں نے بھائی کو صاف کہہ دیا کہ ایسی بات ہے تو میں بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ پیپر سپرے لے کر پھرتی ہوں، لیکن بھائی میری بات پر ہنسنے لگا تھا۔ میں نے ردا کا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے اب روز ہی وہ پوچھتی تھی کہ کیا میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے۔ جب اس کی بات پر میں یہی کہتی کہ کل پڑھوں گی، آج تو وقت نہیں ملا، جبکہ در حقیقت میں نے وہ کتاب پرانے ریک میں رکھی ہوئی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ اب ردا مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی، پر ردا روز ہی پوچھتی تھی۔ میں نے اس کتاب کا خلاصہ پڑھ لیا تھا، بلکہ کسی نصابی کتاب کی طرح یاد کر لیا تھا تاکہ ایک ہی دفعہ اسے سنا کر اس موضوع کو ختم کر سکوں۔ پر ردا تو کافی خوش ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے گفٹ کی قدر کی ہے۔ وہ بھی سے خوشی میں مجھے اور بھی کتابیں دیتی تھی۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، جب بھی اس کی لائی ہوئی کتابوں کو اس جگہ پر اکٹھا کرتی جاتی تھی۔ امی بھی کافی پریشان ہو گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ ردا کو میں ایک ہی بار کہہ دوں کہ مجھے یہ سب کتابیں نہیں چاہیے،
میں خود کو بدلنا نہیں چاہتی، لیکن یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اتنی مشکل سے مجھ کو دوست ملی تھی، وہ بھی میں اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ردا بھی خوش ہوتی تھی کہ اس کی ساری کتابیں مجھے بہت پسند ہیں۔ لوگ اس کے پاس بہت سے مسئلے لے کر آتے تھے، وہ سب کے مسئلے حل کرواتی تھی اور نئی نئی تجویزیں دیتی تھی۔ امی نے اس کی وجہ سے اس کا نام جادوگرنی رکھ دیا تھا کہ لوگوں کے مسئلے وہ منٹوں میں حل کر دیتی تھی، تو یقیناً وہ جادو وغیرہ کرتی تھی۔ امی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں جلد ہی اس سے دوری اختیار کر لوں، کیونکہ ایک دفعہ اس نے مجھے ایک حجاب تحفے میں دیا تھا۔ امی کو بہت غصہ آیا تھا جب میں وہ حجاب گھر لے کر آئی تھی، تو میں سوچنے لگی تھی کہ مجھے وہ حجاب نہیں لے کر آنا چاہیے تھا اور راستے میں ہی کسی کو دے دیتی۔ کم از کم امی ردا کے بارے میں غلط نہ سوچتی۔ بھائی نے وہ حجاب دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایسی اچھی دوستیں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اس لیے مجھے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، پر میں بھائی کی بات پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ امی کو فکریں لگ گئی تھی کہ کہیں ردا میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، اسی وجہ سے وہ میری جلدی شادی کرنے پر تل گئی تھی۔ ویسے بھی بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے میری شادی ہوگی، اس کے بعد وہ شادی کرنے کا سوچے گا۔ امی نے محلے کی ایک رشتہ دار عورت سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے مناسب رشتہ تیار کرے، جبکہ بھائی کے لیے بھی لڑکی کا کہا تھا۔ وہ عورت کچھ ہی دنوں کے بعد میرے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ابو نے اس رشتے کے بارے میں ساری جان پرکھ کی تھی اور ابو کو وہ رشتہ مناسب لگ رہا تھا، اسی وجہ سے رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ شادی بھی چند مہینے بعد رکھ دی گئی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی کہ خبردار ردا کو رشتہ پکا ہونے والی بات بتائی۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کہ اسے کیوں نہ بتاؤں، پر امی کہتی تھی کہ اگر اس کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں گی۔ اس وجہ سے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ امی کی بات مان لیتی ہوں۔ کچھ وقت کے بعد ردا کو شادی کا بتایا تو وہ ناراض ہو گئی تھی کہ میں نے اس سے یہ بات چھپا کے رکھی تھی۔ میں نے بھائی کو ردا کے گھر کارڈ بھیجنے کا کہا تو بھائی جھٹ سے مان گئے۔ اس کا گھر 2 گلی چھوڑ کر ہی تھا، وہ میرے علاقے میں آ گئی تھی۔ امی کو اس بات کی وجہ سے ردا پر شک ہوتا تھا۔ میری شادی پر ردا نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی میکسی ٹائپ چیز ہوگی، لیکن جیسے میں نے گفٹ کھولا تو عبایا دیکھ کر شوق ہو گئی تھی۔ وہ عبایا بلا شبہ کافی اچھا تھا، لیکن اگر یہ ردا کا دیا ہوا عبایا میں گھر لے جاتی تو امی نے اس عبایا کو شاید جلا دینا تھا۔ مجبوری کی وجہ سے مجھے عبایا راستے میں ہی کسی کو دینا پڑا۔ میرا دل کافی اداس ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ردا سے دوستی گہری کر لوں گی اور اس کا ہر گفٹ قبول کروں گی۔ ردا بھی میری شادی پر آئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا اور شادی پر وہی واحد لڑکی تھی جس نے نقاب کیا ہوا تھا، ورنہ سبھی کافی زیادہ تیار ہو کر آئی ہوئی تھی۔ ہر ایک کی نظر ردا پر جا رہی تھی۔ بھائی بھی ردا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ عورتوں کو ردا کافی پسند آ رہی تھی۔ رشتے والی عورت نے ردا کو اپنے پاس بلا کر اس سے کچھ گپ شپ لگائی تھی۔ امی نے رشتے والی عورت کو واپس اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میری شادی ہو گئی تھی اور کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلی گئی۔ میرے سسرال والے بھی کافی اچھے تھے اور شوہر بھی میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں میکے کا چکر لگا لیا کرتی تھی اور جب دل چاہتا تھا چلی جاتی تھی۔ شوہر نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ اس معاملے میں میں خود کو کافی خوش قسمت سمجھتی تھی۔ بھائی کے لیے اب لڑکی تلاش کرنے لگے تھے، لیکن کوئی لڑکی والے نہیں مان رہے تھے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ بھائی نکما ہے اور کماتا نہیں ہے۔ اس پر بھائی نے امی سے بات کی کہ وہ ایک لڑکی کو جانتا ہے، اگر اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں تو اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ امی بھی حیران ہو گئی تھی، لیکن ابو کے ماننے پر وہ بھی مان گئی تھی۔ اب بھائی امی ابو کو ردا کے گھر لے گئے تھے۔ بھائی نے امی کو کہا یہ نہیں بتایا تھا کہ ردا کا گھر ہے، اس لیے امی نے جب اچانک ردا کو ٹرے لاتے ہوئے دیکھا تو امی شوق سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً ہی اس گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ بھائی ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اس طرح ردا کے گھر والے بھی حیران ہوئے تھے کہ اگر لڑکی پسند نہیں تھی تو نہیں آنا چاہیے تھا، پر اسے بدنامی کا کیا فائدہ۔ بھائی نے امی کو کافی سمجھایا تھا، پر امی کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ کسی بھی جادوگرنی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تھی تو مجھے اچھا لگا تھا کہ ردا میری بھابھی بن جائے گی، پر امی نے ایسا ہونے نہیں دینا تھا۔ بھائی نے امی کو کافی سمجھایا تھا، پر امی نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ بھول جائیں گی کہ اس کی کوئی ماں ہے۔ بھائی نے امی کی بات مان لی تھی اور اگر وہ الگ کرنا چاہتی ہیں تو کر دیں۔ یہ سن کر ابو امی دونوں پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ابو نے سب سے پہلے ایک بات نکالی تھی کہ اگر بھائی نے ردا سے شادی کرنی ہے تو وہ اپنا الگ گھر لے کر ادھر رہے گا۔ بھائی نے بات مان لی تھی۔ امی ابو دوبارہ سے رشتہ لے کر ردا کے گھر چلے گئے۔ اس بار ردا کے گھر والوں نے انکار کیا تھا۔
پر بھائی نے ان سے معافی مانگی تھی اور اس طرح کافی اونچ نیچ کے بعد رشتہ پکا ہو گیا۔ بھائی کی رضا سے شادی ہونے والی تھی۔ بھائی نے کسی سے ادھار لے لیا اور ایک کرائے پر گھر خرید لیا تاکہ وہ رضا کو شادی کے بعد امی سے دور رکھے۔ امی نے بھائی کی شادی کی تیاری اس منہ سے کی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے، ورنہ انہوں نے اپنے ہونے والی بہو کے لیے ایک چیز بھی نہیں خریدی تھی۔ اتفاق سے میرا شوہر اچھا تھا، اس کی بدولت میں نے رضا کے لیے کچھ اچھے سوٹ لے لیے۔ رضا میری بھابھی بننے کے لیے کافی خوش تھی، لیکن رضا کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی کماتا نہیں ہے، جبکہ بھائی بالکل مطمئن تھا اور کہتا تھا کہ شادی کے بعد اس کی لاٹری نکل آئے گی۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ ایسا کیا ہے رضا میں جو شادی کے بعد بھائی کی لاٹری نکلے گی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ کافی اسلامی تھے، جبکہ میں بھائی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، پر بھائی نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اب آگے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اس لیے میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی بھابھی کی مالی طور پر مدد کروں گی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں جب گئی تو بھائی اپنے روم سے باہر نکل رہے تھے، پر انہوں نے مجھے بھابھی سے نہ ملنے دیا۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ شادی کو 1 ماہ ہو چکا ہے، پر وہ کہنے لگا کہ رضا آرام کر رہی ہے، اس کے سر میں درد ہے۔ میں نے بھائی کو پیسے دیے۔ جب بھائی نے مجھ سے وہ پیسے واپس کر دیے، میں کافی شوق ہوئی کہ بھائی وہ پیسے کیوں نہیں لے رہے۔ بھائی نے انکار کر دیا کہ وہ خود ہی کماتے ہیں۔ میں شوق ہو گئی تھی کہ نہ بھائی کے پاس کوئی ڈگری ہے، پھر وہ کیسے کمائی کرتا ہے۔ اس بات کا جواب تو مجھے بھائی دے سکتا تھا، لیکن کچھ بھی سوال کیے بغیر واپس آ گئی تھی۔ اب میں نے آنا جانا کافی کم کر دیا تھا۔ امی خود تو بھائی بھابھی سے ملنے نہیں جاتی تھی، لیکن مجھ سے ان کی خبر لے لیا کرتی تھی۔ جب میں نے بھی امی کو کہہ دیا تھا کہ میں بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، پر امی نے سمجھایا کہ اگر یہی طریقہ اپنایا تو کل کو بھائی بھی مجھے بھول جائے گا، اس لیے بھائی کی خاطر مجھے وہاں ہر ہفتے جانا چاہیے۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور اب یہی طریقہ اپنا لیا تھا کہ ہر ہفتے میں وہاں پہنچی ہوتی تھی۔ ان دنوں میں بھابھی سے کافی کم ملاقات ہوتی تھی۔ جب بھی جاتی تھی بھائی یہی بہانہ بناتا تھا کہ بھابھی مصروف ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو اس سے ملاقات ہو جاتی تھی، ورنہ میسج پہ بات ہوتی تھی۔ میں کافی فکر مند تھی کہ کہیں رضا اس وجہ سے پریشان نہ ہوتی ہو کہ بھائی کچھ بھی نہیں کماتا۔ اس فکر مندی کی وجہ سے میں نے رضا سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہے، تو کہنے لگی کہ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے گھر اب کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی، لیکن جب میں پوچھتی کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ مجھے یہی کہتی کہ بھائی نے کسی کو بھی بتانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس پر میں بھی چپ کر جاتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سیدھا سیدھا خود ہی بھائی سے پوچھ لیا کروں گی۔ یہی سوچ کر بھائی سے پوچھنے لگی جب بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ میں ہر بات امی سے شیئر کرتی ہوں، اور اگر امی کو پتہ چل گیا تو امی نے بھائی کو ایک کام کرنے سے منع کر دینا ہے۔ میں کافی شوق ہو گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام کافی اچھا چلا ہوتا ہے۔ جب بھی جاتی تھی تو بھائی پیسے ہی گن رہے ہوتے تھے۔ اتوار کو میرے شوہر گھر ہوتے تھے، اس وجہ سے میں اتوار کو بھائی کی طرف نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر اتوار کو کام سے باہر جا رہے تھے۔ جب میں نے ان سے اجازت مانگ لی کہ آج میں بھائی کی طرف جانا چاہتی ہوں، شوہر نے بھی یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اکیلے گھر میں بور ہوتی ہوگی۔ میں نے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کر لی تھی۔ بھائی کا گھر ہمارے محلے سے تھوڑا ہٹ کر بنا تھا اور ایک سائٹ پر تھا کہ بھائی کے گھر کے قریب پہنچے تو کافی زیادہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں تو شوق ہو گئی تھی اور دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہی سوچ کر جلدی سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور گھر کے اندر گئی تو بہت ہی اچانک بھائی پر میری نظر پڑی۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور بھائی سے رضا کے متعلق پوچھا۔ بھائی نے بتایا کہ رضا اندر آرام کر رہی ہے اور مجھے اتوار کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر میں نے بھائی سے کہا کہ صاف صاف بتائیں کہ میں اتوار کو کیوں نہ آتی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کی لائن کو دیکھا جو اندر آنے کے لیے بےتاب تھے۔ بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہوا اور میں اس کام میں نہ پڑوں۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب خود ہی جا کر رضا کو دیکھتی ہوں۔ بھائی نے میرے جاتے مجھے روک دیا کہ میں اندر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ایسا کیا کام ہو رہا ہے جو میں اندر نہیں جا سکتی۔ میں بھائی سے ناراض ہو کر واپس چلی گئی تھی اور امی کو بھی بتا دیا تھا۔ امی بھی کافی شوق ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ کہیں اس جادوگرنی نے اپنا کاروبار نہ کھول لیا ہو جو اتنے پیسے بھی آنے لگے ہیں۔ مجھے بھی امی کی بات سچ لگ رہی تھی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب تو میں بھی رضا کے خلاف ہونے لگی تھی۔ امی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہر کی کچھ مہذب خاتون کے ساتھ اس مسئلے کا حل تلاش کریں گی کہ رضا ہمارے شہر میں یہ عجیب روایت مشہور کر رہی ہے جس کا کافی اثر پڑ رہا ہے
اور یہ پیسے کمانے کا کافی گندا راستہ ہے۔ جب میں نے ان کی بات پر اتفاق کیا اب مجھے ساری سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہی پلان تھا کہ شادی کے بعد وہ اس سے ایسا کام کروائے کہ اس سے پیسے کمائے گا اور خود صرف اس کے کمائے کے پیسوں کو گنتا رہے گا۔ مجھے رہ رہ کر بھائی کی اس پلاننگ پر غصہ آ رہا تھا۔ امی نے شہر کی خواتین کو بتا دیا کہ چند ایک خواتین کے ساتھ امی تیار ہو گئی تھیں اور بھائی کی طرف اتوار کو گئی تھیں۔ میں بھی ساتھ گئی تھی۔ اس بار بھی پچھلے اتوار کی طرح کافی رش تھا اور وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ امی نے بھائی کے روکنے کے باوجود ردا کے روم کا دروازہ کھولا تو ہر طرف دھواں تھا اور کھانس کھانس کر سب کا برا حال ہو گیا تھا۔ امی نے عورتوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دھواں غلط کام کرنے کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اب تو سب کو یقین کر لینا چاہیے۔ اس پر ردا کافی شوق ہو گئی تھی۔ محلے کی بزرگ خاتون کو وہ ایک سائڈ پر لے کر چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خسر پسر کرنے لگی۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ بزرگ خاتون اس کی بات پر نرم پڑ گئی تھی اور یہ ہاں کر رہی تھی جیسے وہ ردا کی بات سمجھ رہی ہوں۔ امی کو بھی کافی پریشانی ہوئی۔ اس بزرگ خاتون نے امی کو کافی باتیں سنائی تھیں کہ امی کی بہو اتنا نیک کام کر رہی ہے اور وہ دھواں تو کچن کا سسٹم خراب ہونے کی اس وجہ سے آ رہا ہے۔ امی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی اچھی بہو ملی ہے جو لوگوں کے مسئلے اتنے کم پیسوں میں حل کر دیتی ہے۔ امی نے یہ بات سنی تو کافی شرمندہ ہو گئی تھی۔ بھائی نے بھی امی سے کہا کہ وہ اس وجہ سے نہیں بتاتا تھا کہ اگر بتا دیا تو امی نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سب جادو ہے۔ امی واپس چلی گئی تھی۔ میں نے ردا سے کافی معافی بھی مانگی تھی کہ امی کے کہنے پر میں نے ردا کو غلط سمجھ لیا تھا اور اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اب مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ردا ایک بھابھی کے طور پر میرے لیے کافی اچھی ہے اور اس سے پہلے وہ میری دوست بھی تھی۔ میں بھی اپنا زیادہ وقت ردا کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے پردے کی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے اپنے تمام فیشن کم کر دوں گی۔ اگر میں اتنی جلدی خود کو بدل نہیں سکی تو پھر بھی کوشش کروں گی کہ کسی حد تک خود کو بدل دوں۔ اب میں زیادہ تر ردا کے ساتھ رہتی تھی۔ میری بھی یہی عادت بن گئی تھی کہ اپنا ہر مسئلہ میں ردا کے ساتھ حل کرتی تھی۔ امی کو میں نے سمجھانا شروع کر دیا۔ شروع میں وہ میری سمجھانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ میری وجہ سے وہ بھی ردا سے ٹھیک ہونے لگی تھی۔ امی نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر آ سکتا ہے لیکن بھابھی نے فوراً انکار کر دیا کہ ردا نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ اگر امی یہ چاہتی ہیں تو ہم لوگ اکٹھے رہیں گے۔ یہ سوچ کر بھائی نے بھی اجازت دے دی تھی اور اس طرح ردا اور بھائی واپس آ گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔